بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم یہ بیان کریں گے کہ اس شخص کے پاس، اس آدمی کے پاس یہ گائے کہاں سے آئی جو گائے بنی اسرائیل نے خریدی تھی، اور انہوں نے اس گائے کو ذبح کر کے اس مردہ شخص پر، اس لاش پر اس کے گوشت کا ٹکڑا رکھا تھا، اور اس لاش نے زندہ ہو کر یہ کہا تھا کہ مجھے فلاں شخص نے قتل کیا ہے۔ وہ یہ کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، ایک شخص تھا، وہ اپنے والدین کا بہت فرمانبردار تھا۔ تو وہ تاجر تھا، تجارت کرتا تھا۔ ایک دفعہ ایک شخص اس کے پاس موتی لے آیا، ڈائمنڈ۔ جب موتی لے آیا تو اس نے کہا کہ یہ موتی مجھ سے خریدو۔ تو اس کی دکان بند تھی، اور دکان کی جو چابی تھی وہ اس کے والد کے تکیے کے نیچے پڑی تھی۔ والد سوئے ہوئے تھے اور تکیے کے نیچے چابی پڑی تھی۔ تو ان کی آپس میں ڈیل ہو گئی، بات طے ہو گئی۔ تو اس نے کہا کہ میں 70,000 کی بیچوں گا۔ تو اس شخص نے کہا ٹھیک ہے، میں 70,000 کی خریدوں گا، لیکن دکان کی چابی میرے والد کے تکیے کے نیچے پڑی ہے اور والد آرام کر رہے ہیں۔ یہ اس وقت کے 70,000 روپے تھے، آج کل کے نہیں۔ تو اس شخص نے کچھ دیر انتظار کیا اور کہا کہ اپنے والد کو جگا لو۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے والد کو نہیں جگاؤں گا۔ اس نے پھر انتظار کیا اور کہا کہ یار دیکھو، اپنے والد کو جگا لو، وہ چابی اٹھا کے لے آؤ، میں تمہیں یہ موتی 60,000 روپے کا دے دوں گا۔ 10,000 اس نے کم کر دیے۔ تو اس نے جواب میں کہا کہ میں اپنے والد کو نہیں جگاؤں گا، تم صبر کر لو، میں تمہیں اس موتی کے 70,000 کے بجائے 80,000 روپے دے دوں گا۔ وہ پھر تھوڑی دیر انتظار میں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد پھر کہنے لگا کہ یار وہ چابی اٹھا کے لے آؤ، میں یہ موتی تمہیں 50,000 روپے کی بیچ دوں گا۔ تو اس نے کہا نہیں، میں اپنے والد کو نہیں جگاؤں گا جب تک وہ خود نہیں جاگیں گے، تم انتظار کر لو، میں یہ موتی تم سے 90,000 روپے کی لے لوں گا۔ وہ پھر خاموش ہو گیا، پھر بیٹھ گیا۔ پھر کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد اس نے پھر کہا کہ دیکھو یار، یہ تم اپنے والد کو اٹھا لو، جگا لو، اور وہ چابی اٹھا کے لے آؤ، مجھے دیر ہو رہی ہے، یہ موتی میں تمہیں 40,000 روپے کا دے دوں گا۔ اس نے کہا کہ یہ تم انتظار کر لو، جب میرے والد جاگیں گے پھر اس وقت میں چابی اٹھا کے لے آؤں گا، اور میں تمہیں اس موتی کے 1,00,000 روپے دے دوں گا۔ پھر اس آدمی نے مجبور کیا تو انہوں نے کہا کہ تم جو بھی کر لو، میں کبھی بھی ہرگز میں اپنے والد کو نہیں جگا سکتا، میں نہیں جگا سکتا اپنے والد کی۔ وہ اپنے والدین کا بڑا فرمانبردار تھا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی ادا پسند آ گئی۔ جب اس کی ادا پسند آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر میں ایسی گائے پیدا کی جس کے بارے میں کل ہم نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اس گائے کی 3 باتیں بتائی تھی۔ ایک بات یہ بتائی تھی کہ زیادہ جوان ہوگی، مطلب وہ جب پیدا ہوئی تو چھوٹی تھی، جب بڑی ہوگی پھر اس میں یہ باتیں تھیں۔ بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ تم ایسی گائے ڈھونڈو جو نہ زیادہ جوان ہو نہ زیادہ بوڑھی ہو، بالکل درمیانی عمر ہو، اور ایسی گائے ہوگی جو اس وہ ساری پیلی ہوگی، مطلب سینگ بھی پیلے ہوں گے اور جو کھر ہوتے ہیں پاؤں والے وہ بھی پیلے ہوں گے، ساری گائے پیلی ہوگی۔ اور تیسری بات یہ بتائی تھی کہ اس گائے نے کبھی کام نہیں کیا ہوگا، کھیتی کو سیراب نہیں کیا ہوگا، کھیتی میں ہل نہیں چلایا ہوگا، کچھ بھی نہیں کیا ہوگا۔ تو بنی اسرائیل ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس شخص کے پاس پہنچ گئی تو دیکھا کہ اس کے پاس وہی والی گائے ہے جس گائے کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا قرآن میں، جس کے بارے میں پہلے پارے میں 3 آیتیں کل ہم نے آپ کو سنا دی تھی۔ تو انہوں نے اسے کہا کہ یہ گائے وہاں پر بیچ دو۔ تو اس شخص نے کہا یہ گائے میں نہیں بیچوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے بدلے میں ہم سے 1 گائے لے لو۔ اس نے کہا میں نہیں بیچوں گا۔ تو لوگوں نے کہا کہ 2 لے لو۔ اس نے کہا نہیں بیچوں گا۔ لوگوں نے کہا 3، 4، 5، حتیٰ کہ لوگوں نے کہا اس 1 گائے کے بدلے میں ہم سے 10 گائے لے لو، ہمیں یہ گائے دے دو، ہمیں چاہیے۔ اس نے کہا میں نہیں بیچوں گا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ گائے کو ہم تم سے لیں گے، لے کے رہیں گے، اس کے بغیر ہمارا کام ہی نہیں ہے، اس کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے قاتل کا پتہ لگانا ہے، اور قاتل کا پتہ لگانے کے لیے ہمیں ایسی گائے چاہیے ہمارے پاس ہے۔ بالآخر وہ شخص کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لے آئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس شخص سے کہ دیکھو یار اپنی گائے ان پر بیچ دو۔ تو اس نے کہا کہ اے موسیٰ، اے اللہ کے نبی، یہ میری گائے ہے، مجھے اختیار ہے میں بیچوں یا نہ بیچوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، آپ کی چیز ہے، آپ بیچیں یا نہ بیچیں، لیکن لوگوں سے کہا کہ دیکھو اس آدمی کو راضی کر لو کسی طریقے سے اور اس سے گائے لے لو، باقی اس کی بات تو ٹھیک ہے۔ تو لوگوں نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں، تمہارے گائے کا جتنا وزن ہے اتنا تمہیں سونا دے دیں گے۔ وہ نہیں مانا، کہا تمہارے گائے کا جتنا وزن ہے 2
दुगना सोना दे देंगे, वो नहीं माना। लोगों ने कहा 3 गुना इससे ज़्यादा सोना दे देंगे, वो फिर भी नहीं माना। हत्ता कि उस लोगों ने कहा कि जितना तुम्हारे गाय का वजन है इसके 10 गुना हम सोना देंगे, फिर वो मान गया और फिर उसने वो गाय दी। और फिर लोगों ने गाय को ज़बह किया और गाय के गोश्त का एक टुकड़ा उस लाश पर रखा, तो वो लाश जिंदा हुई और उसने कहा कि मेरे कातिल मेरे भतीजे हैं और उन्होंने मुझे इसलिए कत्ल किया था ताकि मेरे मीरास वसूल कर ले और मेरा माल दौलत ले ले। तो ये था पस मंजर उस गाय का। तो वालिदैन की फरमाबरदारी ने उस शख्स को कहां तक पहुंचा दिया। ये जो वाक़या हमने बयान किया है, बाद मुफस्सिरीन ने यही कहा है जो हमने बयान किया है, ये आदमी के पास गाय इस तरह आई। और बाद मुफस्सिरीन ने किसी एक और तरीके से भी बयान किया है, उन्होंने एक और वाक़या बयान किया है कि इस आदमी के पास ये गाय कहां से आई। अगर मौका रहा तो इंशाल्लाह हम वो दूसरा वाक़या भी नकल करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।